السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب سجود السہو وغیرہ، سبق نمبر ہے 75 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہى الامام فعلیہ وعلی من خلفہ، رواہ البزار والبیہقی بسند ضعیف۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام برحق، خلیفہ برحق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام بھول جائے تو پھر امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہو ہے۔ اسے بزار نے اور بہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم، رواہ ابو داود وابن ماجہ بسند ضعیف۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاحب کے لیے 2 سجدے ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد میں ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے، اور سہو کے 2 سجدے ہیں، جیسا کہ دیگر صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں آپ کو سہو ہوا بھولے تو آپ نے 2 سجدے کیے۔ اس حدیث میں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سجدے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہم احادیث پڑھ آئے کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ جو ہے وہ کیا ہے، سہو کے 2 سجدے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں جتنی بار بھول ہوئی ہر ایک کے عوض 2 سجدے کیے جائیں۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا سجدہ سہو کا موقع محل سلام پھیرنے کے بعد میں ہے، اور سجدہ سہو کے محل وقوع سے احادیث مختلف ہیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد، اس کے تعلق سے عبداللہ بن بحینہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے مسنون ہے، جیسے پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا۔ حضرت ذوالیدین اور جناب عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن جعفر، ان کی روایات سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ سہو کا محل وقوع سلام پھیرنے کے بعد میں ہے۔ تو احادیث بھی مختلف ہیں، اور اسی بنا پر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی ان کی آراء بھی مختلف ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ نمازی کو اختیار ہے، چاہے سلام سے پہلے سجدہ کر لے چاہے سلام کے بعد۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اگر سجدہ نماز میں کسی اضافے کی وجہ سے، یعنی سجدہ سہو نماز میں اضافے کی وجہ سے کرنا پڑے تو سلام پھیرنے کے بعد، اور اگر نماز میں کمی ہوئی اور سجدہ سہو کرنا پڑے تو سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ حدیث میں جس موقع پر جس طرح سجدہ سہو کرنا ثابت ہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں،
ائمہ کرام کی رائے کیوں مختلف؟ جس امام کو جو حدیث ملی اسی کے حساب سے اس نے بات ذکر کر دی، اور اس میں صحیح بات یہی ہے کہ حدیث کے اندر جو صورت ہوئی اس صورت میں جس طرح آپ نے سجدہ صاحب کیا اسی طرح ہی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ تمیز نہیں کر سکتا تو سلام سے پہلے 2 صاحب کے سجدے کر لے یا سلام کے بعد، دونوں طرح درست ٹھہرے گا۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت کی سند حسن ہے، اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت کو اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے ضعیف کہا گیا، جبکہ یہ شامیوں سے روایت کرتا ہے تو روایت صحیح ہے، اور یہ روایت بھی شامیوں سے ہے۔ تو سجدہ صاحب کے 2 سجدے ہیں، سلام سے پہلے بھی درست ہیں، سلام کے بعد بھی درست ہیں۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک الذی خلق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں سجدہ تلاوت کیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اذا السماء انشقت یہ تلاوت کی، اور اسی طرح سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سجدہ کیا۔ سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ تلاوت ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا ہے، اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں سجدہ تلاوت ہے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ یہ صورتیں نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، آپ نے بھی سجدہ کیا، آپ کے ساتھ موجود صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، اور اس کے سنت ہونے پر سب علماء کا اختلاف ہے، اور اس کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کے سنت ہونے پر سب علماء کا اتفاق ہے، اور اس کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ سجدہ تلاوت مسنون ہے، واجب نہیں، جبکہ حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کل کتنے آیات سجدہ ہیں، یعنی سجدہ تلاوت ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کی تعداد 11 ہے، اور اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ جدید قول کے مطابق سجدہ تلاوت کی تعداد 14 ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، وہ سورہ حج کے دوسرے سجدے کے قائل نہیں، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ حج کے دونوں سجدوں سمیت کل تعداد 15 ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہی زیادہ وزنی اور قابل ترجیح ہے۔ تو یہاں بھی میرے پیارے بھائیوں، ائمہ دین کو جو احادیث ملی، جو ملا، انہی کے مطابق ان لوگوں نے اپنی رائے دی۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صاد لیست من عزائم السجود وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، رواہ البخاری۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ صاد کا سجدہ ان میں سے نہیں ہے جن کا ذکر عظیمت اور تاکید کے ساتھ کیا گیا،
البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ سورہ صاد کے اندر آیت سجدہ ہے، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ جناب داود علیہ السلام نے سجدہ کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت پر سجدہ تلاوت کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی، ان پیغمبروں کی راہ کو اختیار کیجئے، ان کی اقتداء کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جناب داود علیہ السلام کی اقتداء میں سجدہ کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ صاد میں نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، مگر آپ نے اس کا حکم نہیں فرمایا اور اس کی تاکید نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اعمال اگرچہ مسنون ہیں مگر ان میں تاکید نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے سورہ نجم میں سجدہ کیا۔ سورہ النجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس میں آیت سجدہ ہے فاسجدوا للہ واعبدوا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے سورہ نجم تلاوت کی اور آپ نے سجدہ کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ نجم کا سجدہ کرنا مسنون ہے، سورہ نجم میں آیت سجدہ پر سجدہ کرنا۔ اگلی حدیث، عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا، متفق علیہ۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی علیہ السلام کے روبرو سورہ نجم کی تلاوت کی، قرات کی، تو آپ نے اس میں سجدہ تلاوت نہیں کیا، یعنی فاسجدوا للہ واعبدوا کو سن کر بھی آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ نے سجدہ کیا، اور ابن ثابت کی روایت میں ہے رضی اللہ عنہ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، اور آپ نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا، یہ فرض ہوتا، تو پھر واجب کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں نہیں، کبھی کر لینا اور کبھی نہ کرنا سجدہ تلاوت کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔ جناب ابن عباس کی روایت بخاری کی ہے اور ابن ثابت کی روایت وہ بخاری مسلم کی ہے، تو دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح، اور ان سے یہ معلوم ہوا سجدہ تلاوت کرنا بھی درست، سجدہ تلاوت نہ کرنا بھی درست۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ فقط سنت ہے، اور سنت میں یہ ہے کہ جہاں آپ نے کیا وہاں کرنا چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہے۔ اگلی حدیث، عن خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی قال فضلت سورة الحج بسجدتین، رواہ ابو داود فی المراسیل ورواہ احمد والترمذی موصولا من حدیث عقبۃ بن عامر وزاد فمن لم یسجدہما فلا یقرأہا وسندہ ضعیف۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کو دو سجدہ تلاوت کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اس میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ دونوں سجدے نہ کرنا چاہے، جو سورہ حج کے دونوں سجدے یعنی آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرنا چاہے وہ اس کی تلاوت نہ کرے، اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ لیکن اس حدیث کے دیگر شواہد موجود ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتے ہیں، اور اسی طرح شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ حدیث درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔
اور علامہ زبیر علی زئی بھی فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے، کیونکہ اس کے دیگر شواہد ہیں اور وہ قابل عمل اور قابل حجت ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کی کل تعداد 15 ہے۔ تو جب سورہ حج کے 2 سجدے لیں گے تو یہ کل سجدہ تلاوت کی تعداد بنے گی 15۔ سورہ حج کا دوسرا سجدہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ، ابو درداء، عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام سورہ حج میں دونوں سجدے کرتے تھے، نیل الاوتار وغیرہ۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے معلوم ہوا سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے کرنے ہیں۔ سلام سے پہلے بھی درست ہے، سلام کے بعد بھی درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے اذا السماء انشقت اقرأ بسم ربک الذی میں سجدہ تلاوت کیا، اور سورہ صاد میں سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں، نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ سورہ نجم میں آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے نہیں بھی کیا، تو معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کل تعداد سجدوں کی وہ 15 ہے، اور یہی زیادہ وزنی اور قابل ترجیح ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔